अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, ये बयान आप शान अहले बैत की जानिब से सुन रहे हैं, और जो हज़रात इस बयान को पहली बार सुन रहे हैं, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये बयान आखिर तक सुनें। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद मजहर हसन। इस बयान में हम जानेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तलवार, जिसे जुल्फ़िकार कहते हैं, वो कब नाजिल हुआ और क्यों नाजिल हुआ, और इस तलवार की क्या खूबियाँ हैं, और इस तलवार का वज़न कितना है। 3 हिजरी को जब जंग ओहद का ऐलान हुआ, कुफ़ारों ने मुसलमानों को मिटाने का फ़ैसला किया। ये कुफ़ार ख़ानदान कुरैश के थे। इनका मकसद ये था कि हज़रत अली और हज़रत हमज़ा को कत्ल करना। वैसे तो ये लोग हमेशा से ही मुसलमानों को मिटाने का ख्वाब देखा करते थे, मगर इसका असल मकसद ये था कि अगर हम अली और हमज़ा को मार देते हैं तो मुसलमानों का ताकत ख़त्म हो जाएगा और हम आसानी से मुसलमानों पर गलबा पा सकते हैं और माज़अल्लाह मोहम्मद को भी कत्ल कर सकते हैं, ताकि मुसलमान हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाए और इस्लाम का नाम इस दुनिया से मिट जाए। इसी ख्याल से ये लोग अपने साथ लगभग 3000 फौज का एक मजबूत दस्ता लेकर मदीना मनव्वरा की तरफ मुसलमानों से जंग करने के लिए निकला। कुफ़ारों के पास हर तरह का जंगी साजो सामान था। कुफ़ार बड़े से बड़े तीर अंदाज को लेकर आया था। जब इस बात की इत्तला अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला के कुरैश वाले मुसलमानों से जंग करने के लिए पूरी तैयारी के साथ 3000 से ज़्यादा का फ़ौज लेकर बढ़ रहा है, तो अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को इकट्ठा किया और सारे हालात बताएं कि तुम लोग बताओ, हमें कुफ़ारों से जंग लड़ना चाहिए। तो सहाबा ने अपना कदम पीछे नहीं हटाया और अर्ज़ करने लगा कि हम कुरैश वालों से जंग करेंगे। हम मुसलमान जंग करने के लिए तैयार थे। तो अल्लाह के रसूल ने सोचा कि अगर कुफ़ार मदीने तक पहुंच गया तो यहाँ रहने वाले मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाएगा, यहाँ के मुसलमानों को परेशानी होगी। इसलिए आप 1000 सहाबा को लेकर मदीना से कोहे ओहद के लिए रवाना हो गए। ओहद एक मकाम है जो बड़े मैदान के शक्ल का है। जिस मकाम पे ये जंग हुआ वो ओहद है, इसलिए इसे जंग ओहद भी कहते हैं। एक तरफ कुफ़ारों के फ़ौज का दस्ता था और दूसरी तरफ इस्लाम के मुजाहिद खड़े थे। अल्लाह के रसूल ने जंग का नक्शा तैयार किया और अपने 60 से 70 सहाबा को अलग किया, और एक मैदान के मगरिब के जानिब एक पहाड़ था जिस पे उन 60 सहाबा को ठहरने का हुक्म दिया, और साथ में ये कहा, तुम लोग किसी भी सूरत में अपनी जगह को मत छोड़ना, ताकि ऐसा न हो कि काफिर हम पे पीछे से आकर वार करे और हम उसे रोक ना पाएं। इस इरादे से आपने उसे पहाड़ पर ठहरने का हुक्म दिया, और ये भी कहा कि जब तक मैं ना कहूँ तुम सब अपनी जगह को मत छोड़ना। चाहे मुसलमान जंग जीत जाए या मुसलमान जंग हार जाए, तुम अपनी जगह को मत छोड़ना। अब दोनों तरफ का फौज टकराने लगा। जंग का आगाज हो गया। हज़रत हमज़ा का जब तलवार बोला है तो कुफ़ारों की गर्दन कटती हुई नजर आ रही थी, और जब मौला अली की तलवार चमकी है तो कुफ़ार नेशो नाबूद होने लगा। जंग का नक्शा बदलने लगा। मुसलमान कुफ़ारों पर गालिब नजर आने लगा। कुछ देर में मुसलमान ये जंग जीतने ही वाला था कि कुरैशी मैदान छोड़कर भागने लगा। जो पहाड़ पे मौजूद सहाबा थे, जब उन्होंने ये मंजर देखा कि अब मुसलमान जंग जीत चुका है तो हम क्यों इस पहाड़ पे रहें, ऐलान कर दिया, चलो अब मान गनीमत समेटते हैं। इस वजह से सहाबा अपने जगह को छोड़कर बढ़ने लगा। उसमें 8 सहाबा ऐसे थे जिन्होंने जाने से इनकार कर दिया और कहने लगे, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि जब तक मैं ना कहूँ तुम अपनी जगह को मत छोड़ना। तो बाकी के सहाबा कहने लगे, अब तो हम जंग जीत चुके हैं, अब यहाँ पे रुकने का क्या मतलब। ये कहकर बाकी सहाबा अपनी जगह को छोड़कर चले गए। उतने में ही उस पहाड़ के पीछे से कुरैश का एक मजबूत दस्ता आकर हमला कर दिया। अब आगे से भी कुरैश थे और पीछे से भी कुफ़ारों ने मुसलमानों को घेर लिया। इसी दरमियान हज़रत हमजा शहीद हो गए, जिसकी वजह से मुसलमान कमज़ोर हो गए थे, जिसकी वजह से मुसलमान का फ़ौज कमज़ोर हो गया। उनकी ताकत कम होते हुए नजर आने लगी। मुसलमान दरगुजर होने लगा और अपनी जगह को छोड़कर हटने लगा। इतने में ही एक बदवक्त ने अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पत्थर फेंका, जिसकी वजह से आपका एक दंदान मुबारक शहीद हो गया। उतने में ही अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राईल तुम ज़मीन पर जाओ और मेरे महबूब के चेहरे से जो खून गिरने वाला है उसे अपनी हथेली पे रोक लो। अगर ये खून ज़मीन पर गिर गया तो क़यामत तक इस ज़मीन पर सब्ज़ नहीं उगेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर लगने की वजह से ज़मीन पे तशरीफ़ ले आए तो किसी बदवक्त ने ये ऐलान कर दिया कि मोहम्मद अब नहीं रहे। मुसलमानों ने जब इस बात को सुना तो कोहराम बर्पा हो गया। मुसलमान का हौसला टूट गया। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस ऐलान को सुना तो अल्लाह के रसूल को मैदान में ढूंढने लगे और कुफ़ारों के भीड़ को चीरता हुआ अल्लाह के रसूल के पास पहुँच गए।
اور آپ کو ایک پہاڑ پہ لے جا کر محفوظ کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے لب ناز پر خون دیکھا تو مولا علی نے اپنے تلوار کا ایک وار اس پہاڑ پہ کیا۔ وہ پہاڑ کانپ اٹھتا ہے اور وہاں پہ ایک گڈھا سا کھد جاتا ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کا معجزہ بتاتا چلوں کہ ہمارے آپ کے آقا کتنے بے مثال ہیں۔ اللہ کے رسول جن پتھروں پہ اپنے قدم ناز کو رکھ کر پہاڑ پہ چڑھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پتھروں کو نرم کر دیا اور آپ کے قدم ناز کا نقشہ اس پہاڑ پہ بن گیا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے پورے فوج کو للکار رہے تھے۔ تاریخ میں ہے کہ مولا علی نے جنگ احد کی ریت کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ کفاروں سے لڑتے لڑتے ہوئے آپ کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ مولا علی واپس اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے رسول کھجور کی ٹہنیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں، علی اس سے لڑو۔ حضرت علی تین بار ٹہنیوں سے لڑتے ہیں اور ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، جبرائیل جنت میں جاؤ اور ذوالفقار کو لے کر میرے شیر علی کے بارگاہ میں نازل ہو جاؤ۔ اتنے میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتے یہ نعرہ لگاتے ہوئے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، لا فتح الا علی لا شیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی برد نہیں اور ذوالفقار جیسا کوئی تلوار نہیں۔ جب حضرت علی نے ذوالفقار کو تھاما تو کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا گردن کٹا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا حیدر کرار نے۔ اس طرح سے حیدر کرار کا ذوالفقار زمین پہ نازل ہوا۔ ذوالفقار جنگ احد کے درمیان نازل ہوا تھا۔ آپ یہاں تک تو سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت علی کا ذوالفقار کیسے نازل ہوا۔ اب ہم جان لیتے ہیں حیدر کرار کے تلوار ذوالفقار کی کرامت۔ اس تلوار کا قبضہ جس جگہ پہ پکڑتے ہیں وہ چاندی کا بنا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب میں اپنی تلوار میدان جنگ میں لے کر نکلتا ہوں، میری تلوار ان لوگوں کے گردن کو پرکھتی ہے جس سے میری تلوار کو قتل ہونا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت محمد ابن حنفیہ میدان جنگ سے واپس آئے تو صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے اتنے کافروں کو مارا۔ وہ اپنی ہاتھوں سے قتل کیے کافروں کی تعداد بتا رہے تھے تو محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، یا علی، میں نے 38 کفاروں کو واصل جہنم کیا اور آپ نے 40 کافروں کو جہنم رسید کیا۔ ان کی تعداد میں مختلف اختلاف ہیں، ایک قول کے مطابق 34 ہے اور دوسرے قول کے مطابق 38 ہے۔ میں آپ سے صرف 2 کم کافروں کو قتل کیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تم نے جن کافروں کو قتل کیا ہے وہ الگ لوگ ہیں اور میں نے جن کافروں کو قتل کیا ہے وہ الگ لوگ تھے۔ یہ سن کر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، یا علی، میں اس بات کو سمجھا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تم نے جن 38 کفاروں کو مارا ہے ان کے نسل میں ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو مومن ہوں گے اور ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو کافر ہوں گے، یعنی ان کے نسل میں مومن بھی پیدا ہوگا اور کافر بھی پیدا ہوگا، اور جسے میں نے قتل کیا ہے اس کے نسل میں قیامت تک کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا۔ میرا تلوار اس کی گردن پہ چلتا ہے، میرا تلوار اس کو قتل کرتا ہے جس کے خاندان میں کوئی مومن پیدا نہیں ہونے والا ہوتا ہے، یعنی حضرت علی کا تلوار جس پہ چلتا ہے وہ جنت سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کرامت ہے مولا علی شیر خدا کے تلوار ذوالفقار کا۔ اب ہم جان لیتے ہیں اس تلوار کے وزن کے بارے میں۔ جاننے کے لیے آپ کو جنگ خیبر کا ایک نظارہ دیکھنا ہوگا، تب جا کر ہم ذوالفقار کے بارے میں صحیح سے جان سکتے ہیں۔ جب جنگ خیبر کا آغاز ہوا تو یہودیوں نے اپنے طرف سے طاقتور پہلوان کو بھیجا مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے۔ اس پہلوان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ وہ 1000 فوج کے مقابلے اکیلا جاتا تھا اور فتح ہو کر لوٹتا تھا۔ اس کا طاقت اتنا تھا کہ اسے 40 آدمی مل کر بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ اس پہلوان کا نام مرحب تھا۔ جب وہ اونٹ کے چمڑے پہ کھڑا ہو جاتا تو 40-50 لوگ مل کر بھی اسے ہلا نہیں سکتا تھا، اتنا بڑا طاقتور پہلوان تھا۔ کفاروں نے جب اسے میدان میں اتارا، اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے کے لیے بھیجتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب سے مقابلہ کے لیے گئے تو مرحب نے کہا، تم واپس لوٹ جاؤ اپنے فوج کو لے کر، ورنہ تم سب قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم لوگ ایک بار اپنا قدم بڑھاتے ہیں تو فتح ہو کر ہی لوٹتے ہیں۔ تو مرحب دیکھ کے ہنسنے لگا اور مذاق اڑانے لگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، پہلے مقابلہ تو کر لو، پھر دیکھنا کس میں کتنا دم ہے۔ تو مرحب پوچھنے لگا، تم کون ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں علی ہوں۔ تو مرحب پھر پوچھتا ہے، کون علی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں علی ابن ابی طالب۔ یہ سن کر مرحب اپنی قدم پیچھے لے لیتا ہے اور واپس لوٹنے لگتا ہے، کیونکہ مرحب کی ماں نے مرحب سے کہا تھا، تم کبھی بھی علی کا مقابلہ نہ کرنا۔
تم اس سے شکست نہیں دے سکتے۔ مرحب ماں کے بات کا تعظیم کرتے ہوئے واپس لوٹ جاتا ہے۔ اسی وقت شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور مرحب سے کہنے لگتا ہے، تمہاری ماں جس علی کے بارے میں کہہ رہی ہے یہ وہ علی نہیں ہے، تم اس کا مقابلہ کرو۔ مرحب واپس آیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، علی وار کرو۔ حضرت علی نے ذوالفقار کو فضا میں بلند کیا اور ایک ہی وار میں مرحب کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ اور سناتا چلوں تاکہ ہم سمجھ جائیں مولا علی کے تلوار کے وزن کے بارے میں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالفقار کو فضا میں بلند کیے تھے اور وہ تلوار جب مرحب کے اوپر بڑھنے والا تھا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ اور علی کے تلوار کے نوک کو پکڑ لو، ورنہ علی اتنے طاقت سے وار کرے گا کہ فرحت کے شریر کو چیرتا ہوا علی کا تلوار زمین کے اندر جو سور بیل ہے وہاں تک اس کی درار پہنچ جائے گی۔ سور بیل وہ ہے جو زمین کے وزن کو تھامے ہوا ہے۔ اگر علی کے تلوار کا وار وہاں تک پہنچ گیا تو زمین کا نظام درہم پرہم ہو جائے گا، دنیا میں زلزلہ آ جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حضرت علی کے تلوار کے کونے کو پکڑ لیتے ہیں۔ جب جنگ ختم ہو گئی، مسلمان فتح یاب ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول سے ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تعجب ہوا ہے اس بات پہ کہ علی کے تلوار کا وزن کتنا ہے۔ مجھے اتنا وزن تب بھی محسوس نہیں ہوا تھا جب میں نے قوم لوط کو اپنے پر پہ اٹھا کر آسمان کے بلندی پہ پہنچا تھا۔ میں قوم لوط کو اتنے اونچائی پر لے کے گیا تھا کہ فرشتے بھی قوم لوط کے لوگوں کے بچوں کی آواز آسانی سے سن لیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، جبرائیل اب اسے واپس پھینک دو۔ قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ عذاب ملا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں قوم لوط کے 7 شہر کو اپنے پر پہ اٹھا لیا تھا، تب بھی مجھے کوئی وزن محسوس نہیں ہوا تھا، مگر جب میں علی کے تلوار کے کونے کا نوک پکڑا تو لوط علیہ السلام کے قوم کے 7 شہر سے زیادہ وزن محسوس ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 فرشتے اور بھی تھے جنہوں نے مولا علی کے تلوار کو تھام رکھا تھا۔ اس کے بعد بھی جبرائیل علیہ السلام وزن محسوس کر رہے تھے۔ یہ وہ ذوالفقار ہے۔ ویسے تو اس کا ظاہری وزن 105 کلو کا ہے، مگر اس کا باطنی وزن کتنا ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ذوالفقار کو حضرت علی اور ان کے نواسوں کے سوا کسی میں اٹھانے کی طاقت نہ تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالفقار کو لے کر میدان جنگ میں نکلتے تھے اور لڑتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ وہ تلوار ہے اللہ کے شیر مولا علی کا۔ آج کے بیان میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بیان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔